میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ احکام نیت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے روز 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو سلسلے کے آغاز میں اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ رضا الہی عز و جل کے لیے اول تا آخر سنوں گا، جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ شرعی مسائل سیکھوں گا اور سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماء سے پوچھ لوں گا، دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، پر عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بیان کروں گا، اور انگلش اور عربی الفاظ بولتے وقت دل پر نظر رکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اس کی برکتیں لوٹتے ہوئے عربی عبارات پڑھوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے شوق و ترغیب کے لیے کتب کا حوالہ بھی پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے جیسی نیت ویسا پھل۔ چنانچہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص سے مزین ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے۔ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر جو کام کیا جائے، اس کام سے لوگوں کی جب تعریف مقصود ہوتی ہے، واہ واہ مقصود ہوتی ہے، تو پھر ایسے کام پر ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیاوی طور پر جو کام کیے جاتے ہیں، جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر ان کاموں میں ہم
لوگوں کی خیر خواہی مد نظر نہ رکھیں، اپنا ہی بھلا چاہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کہ بس یہ کام میری ذمہ داری میں ہے، بس یہ جلدی سے میرے سر سے اتر جائے، چاہے لوگوں کے لیے وہ نفع بخش بھلے نہ ہو۔ تو چونکہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ ایسا جذبہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں لوگوں سے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو وہ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر اگر نہیں رکھتا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرواتا ہے، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، یا جامعات ہیں، یا مدارس ہیں، یا ہاسٹل ہیں، یا ہاسپٹل ہیں، کوئی بھی ایسا ایک ادارہ ہے کہ جس کی ذمہ داری وہاں کے لوگوں کے لیے کھانا پکوانے کی ہے۔ اب اگر اس کام میں وہ دیانتداری سے سر انجام نہیں دیتا، اس کام کو دھونے کا معاملہ ہے تو اس سامان کو، کھانے کے پینے کے سامان کو دھوتا نہیں ہے، ایسے ہی بس کام کر دیتا ہے، تو خیر خواہی کا جذبہ جب اس کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ اپنے اس کام کی برکتیں کیسے پائے گا؟ اور یقیناً جیسی نیت کہ بس میری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کام کر دوں، چاہے جس طرح بھی یہ کام ہو، یہ خرابی کیوں نہ ہو جائے، یہ کام کر دینا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی جیسی نیت ہوگی، ہاں اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اچھے طریقے سے اس کو پکواؤں تاکہ مسلمانوں کو صحت نصیب ہو، بیماریوں سے بچ جائے، تو وہ اپنی اس نیت پر ثواب پائے گا۔ لیکن جس کو مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اگر وہ کام سر انجام دیتا ہے، تو بسا اوقات یہ شخص اپنی بری نیت کی وجہ سے برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے آئیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ سنتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ملک سے سیر کرنے کے ارادے سے چلا اور اس نے لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنا بھیس تبدیل کر لیا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ سفر کرتے 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 کہ ایسے شخص کے پاس پہنچا کہ اس کے پاس ایک گائے تھی، وہ گائے رات کو جب آئی چارہ چر کے، تو اس کا دودھ جب نکالا گیا تو اس گائے نے 30 گائے کے برابر دودھ دیا۔ اب بادشاہ کو چونکہ میزبان پہچان تو نہ سکا، اس نے بادشاہ کی مہمانی کی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ گائے نے اتنا دودھ دیا، بڑا تعجب ہوا، اور بادشاہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ کیوں نہ ہو اس گائے کو میں حاصل کر لوں گا۔ لیکن چونکہ وہ سفر پر تھا، اگلا دن جب ہوا، گائے دوبارہ چرا گاہ گئی چارہ چرنے کے لیے۔ شام کو جب واپس گائے آئی تو گائے کے مالک نے اس کا دودھ نکالا۔ اب کی بار گائے کا دودھ اتنا حاصل نہ ہوا بلکہ اس سے آدھا حاصل ہوا۔ بادشاہ نے یہ جو دیکھا پریشان ہو گیا، گائے کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری یہ وہی گائے ہے کہ گزشتہ دن جس نے اتنا اتنا دودھ دیا تھا، کیا یہ آج چارہ چرنے اس مقام پر نہ گئی کہ جہاں پر گزشتہ دن چارہ چرنے گئی تھی؟ تو گائے کا مالک کہنے لگا بلا، کیوں نہیں، یہ تو اسی مقام پر چارہ چرنے کے لیے گئی تھی۔ گائے کا مالک کہنے لگا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میرا گمان ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ برا سلوک کرنے کا لگتا ہے کہ ارادہ کیا ہے، اور اس کے برے ارادے اور بری نیت کی وجہ سے آج میری گائے کا دودھ کم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا گائے کا مالک فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ أَوْ هَمَّ بِظُلْمٍ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ، کہ جب بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کا ارادہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے۔ اب بادشاہ نے جو سنا، چونکہ وہ تو اپنا
ظاہر کو چینج کر چکا تھا، لوگ اسے پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، ہمارے ملک کا ہی بادشاہ ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کو جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں کھلی کہ میرے متعلق لوگوں کے نظریات کیا ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جب برائی کا ارادہ کیا تو میری مملکت، میری سلطنت میں موجود افراد پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی، عہد کیا اللہ یاخذھا ولا یظلم احدا، کہ میں اس گائے کو لینے سے باز آیا، میں اس پر ناجائز قبضہ نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی پر ظلم کروں گا۔ یہ اس نے دل میں ندامت کو ظاہر کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی اور عہد کر لیا۔ اب جب اگلا دن آتا ہے، گائے چرنے کے لیے اپنی چراگاہ جاتی ہے، شام کو جب واپس آتی ہے تو شام کو جب اس کا مالک دودھ دھوتا ہے تو کثیر مقدار میں گائے سے دودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے جب بادشاہ یہ دیکھتا ہے، کیونکہ توبہ کر چکا تھا، اگلے دن گائے نے کثیر مقدار میں دودھ دیا، فاعتبر الملک بذلک وعدل، تو بادشاہ کو اس سے نصیحت حاصل ہوئی اور اس نے انصاف کرنے کا پکا سچا ارادہ کر لیا اور خود کہنے لگا ان الملک اذا ظلم او ہم بظلم ذهبت البرکۃ، کہ جب بادشاہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ لا جرم، ضرور لأعدلن، میں انصاف کروں گا، لوگوں کے درمیان عدل کیا کروں گا اور میں اپنے حالت کو تبدیل کروں گا، اچھی حالت کا حامل ہو جاؤں گا، اچھے کارنامے کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علامہ دامری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ میں اس واقعے کو لکھا۔ یقیناً آج ہم پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، خوب محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے ہر کوئی کہ پورا نہیں ہوتا، اخراجات زیادہ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ بیماری ہے، وہ اخراجات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں اگرچہ بادشاہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ ظلم کرے گا تو برکت اٹھتی ہے، بلکہ اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جس طرح ملک کو چلانے کے لیے بادشاہ ہوتا ہے، ایک گھر کے بھی تو ہم بادشاہ ہیں، بڑے ہیں، بادشاہ سے مراد میری ہے بڑا ہونا، گھر کے بڑے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے، کمپنی کا مالک ہے، آفس ہے، آفس میں باس ہے، کوئی کارخانہ ہے، اس کا مالک ہے، کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، اب چاہے وہ گھر کا فرد ہو، چاہے وہ برادری کا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جو بھی شخص ایسا ہو کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، تو ہر وہ شخص اپنی نیتوں کو خالص کرے، اچھا کرے، احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرے، غم خواری کا جذبہ پیدا کرے، خیر خواہی کا جذبہ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام کا مستحق بنے گا۔ اور اگر اپنے ماتحت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، ان کو آسانی نہ دے، مصیبت میں رکھے، پریشانیوں میں رکھے، ان کی تکلیف دور کر سکتا ہے، پھر بھی تکلیف میں ہی چھوڑے رکھے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی قسم کا ایک واقعہ کہ ایران کا بادشاہ شکار کے لیے اپنے مصاحبین کے ساتھ روانہ ہوا، تو راستے میں اس کو یہ معاملہ درپیش آیا کہ بادل چھا گئے، یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا، خوب بارش ہوئی، وہ اپنے مصاحبین سے، سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اب چلتا رہا، اسے خود نہیں پتا کہاں پہنچا۔
یہاں تک کہ چلتے 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 ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک بڑھیا کی جھوپڑی نظر آئی، وہاں چلا گیا۔ بڑھیا نے جب دیکھا مسافر ہے تو اسے گھر میں بٹھایا اور گھوڑے کو ایک جگہ پر بندھوایا۔ اس بڑھی عورت کی بیٹی گائے لے کر آئی جسے چرانے کے لیے گئی ہوئی تھی، پھر گائے کا دودھ نکالا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گائے نے اتنا کثیر دودھ دیا، اتنا کثیر دودھ دیا۔ بادشاہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ گائے اتنا زیادہ دودھ دے رہی ہے، میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ہر گائے پر ٹیکس لگا دوں، ہر گائے پر ٹیکس لگا دوں اور ایک مقدار ان سے حاصل کیا کروں، بہت زیادہ دودھ دیتی ہے۔ یہ دل میں سوچ لیا بادشاہ نے۔ لڑکی رات کے حصے میں اٹھتی ہے، نیند سے بیدار ہوتی ہے تاکہ گائے کا دودھ نکالے، تو اس نے جب گائے کا دودھ نکالنا چاہا تو اب کی مرتبہ گائے دودھ نہیں دے رہی، اس کے دودھ تو خشک ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں سے اپنی والدہ کو پکارا، امی جان، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک کا بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے کہ جس کے اثرات ہم پر ظاہر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ تو بیٹی نے کہا امی جان، گائے کا دودھ کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اس لڑکی کی والدہ نے کہا بیٹی خاموش ہو جاؤ، رات کا وقت ہے۔ اب چونکہ یہ منظر، چونکہ بادشاہ تو اپنے سپاہی سے بچھڑ کر پناہ لے کر اس بڑھیا کی جھوپڑی میں رہ رہا تھا، اس انتظار میں کہ میرے مصاحبین آئے، میرے سپاہی آئے اور مجھے یہاں سے نکالیں اور پھر میں سفر کروں اور چلا جاؤں اپنے محل میں، اپنے مقام پر پہنچ سکوں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے ندامت اور شرمندہ ہوتے ہوئے دل ہی دل میں یہ کہا کہ میں اپنے اس فیصلے سے باز آیا اور سچی پکی اس نے توبہ کی۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ نادم ہوا، انصاف کا اس نے ارادہ کر لیا، اپنے عزم سے باز آیا، تو جب اگلی مرتبہ دودھ نکالنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ لڑکی دودھ نکالنے کے لیے جاتی ہے تو اب کی مرتبہ گائے کو اس حال میں پاتی ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہیں سے پکارتی امی جان، قد واللہ ذہب ما فی نفس الملک من السوء، خدا کی قسم بادشاہ کے دل میں جو برائی اپنی رعایا کے لیے پیدا ہوئی تھی، لگتا ہے کہ اس کے دل سے وہ برائی ختم ہو چکی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، جب اگلا دن آیا تو بادشاہ کے سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جھوپڑی تک پہنچے۔ بادشاہ ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے سپاہیوں کو کہا کہ یہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو بھی محل میں لے کر پہنچو۔ اب جب وہ بوڑھی عورت اور بیٹی محل پہنچی تو بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، انہیں انعامات دیے اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ میں بادشاہ ہوں، میں نے برائی کا ارادہ کیا اور یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا، تمہیں اس کا علم کیسے ہو گیا؟ تم نے یہ کیسے جان لیا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں اس مکان میں اس جگہ پر اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں، ہمارے لیے جب بھی عدل و انصاف کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو ہماری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں کشادگی آ جاتی ہے، اور جب ہمارے ساتھ ظلم و جفا کا برتاؤ کیا جاتا ہے، معاملہ کیا جاتا ہے، تو ہماری زندگانی تنگ ہو جاتی ہے اور نفع فائدہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، ہمارے نفع ہمارے فوائد سب ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائی، غور طلب بات ہے، ہم
بھی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اگر ہم پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے برابر میں مکان ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، تو اپنی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچانے کا ہی ارادہ کریں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری موٹر بائک ہے، 4 ویلر کار ہے، گاڑی جو بھی ہے، چھٹی کا دن ہے، ہم اسے دھوتے ہیں. اب دھونے میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں کہ پانی گاڑی کو تو دھوتا ہے، دھوتے دھوتے زمین کو دھوتا ہوا پڑوسی کے مکان کے دروازے کے سامنے جا کے جمع ہو جاتا ہے وہ پانی. ہمیں اپنی فکر ہے کہ میری گاڑی دھلنی چاہیے، میری موٹر بائک دھلنی چاہیے. اب بیچارہ ہمارا پڑوسی کے دروازے کے آگے جو پانی چلا گیا، کتنا نقصان ہے. پڑوسی کے بچے نکلیں گے، خدا نہ خواستہ سلپ ہو گئے، گر گئے، چوٹ لگ گئی. یا نہ دھو کر ہمارا پڑوسی نماز کے لیے نکل رہا ہے، خدا نہ خواستہ پاؤں اس کا اس طرح وہاں پڑے کہ چھینٹے اچھلیں اور اس کے کپڑے گندے ہو جائیں. بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو بس میں اچھا ہو جاؤں، میری لائف اچھی ہو جائے، میری ارد گرد کا ماحول میرا اچھا رہے، میں بس اچھا ہو جاؤں، میرا حق ملنا چاہیے، یہی ہمیں دھن سوار ہے، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں. تو دیکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہو، دوسروں کے بھی پریشانیوں کا احساس ہو، تو تبھی تو ہم لوگوں کے لیے مخلص کہلائیں گے. ہم اگر کام کاج کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں اور مل جل کر کھانا پکاتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرا جو اسلامی بھائی ہے میرے ساتھ جو رہتا ہے اس کی یہ خوراک ہے، اس کا حصہ ہے، لیکن میں اپنی خوراک اور بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، وہ ساری کی ساری غذا چٹ کر جاؤں، اس کا احساس تک نہ ہو، تو میں اس کے ساتھ خیر خواہ تو نہ ہوا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سوچے کہ بھائی اس کی غلطی کیوں نہیں آیا، ٹائم پر کیوں نہیں آیا، تو اگر ایسی سوچ رکھیں گے تو ہم اس کے لیے مخلص نہ ہوئے، ہماری نیت ہی خراب ہو گئی، ہمارے ارادے خراب ہو گئے، اس کے لیے ہم اچھے ثابت نہ ہوئے. تو جیسی نیت پھر ویسا پھل. اسی ضمن میں ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ مصر کے شہروں میں سے ایک شہر، وہاں پر کھجور کا ایک ایسا درخت تھا کہ جب اس پر کھجوریں لگتی تو آج کے دور کے مطابق کم و بیش 984 کلو کھجوریں اس ایک درخت پر لگا کرتی تھی. علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ نَخْلَةٌ تَحْمِلُ نِصْفَ ذَلِكَ. اس زمانے میں وہاں پر کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر اس وزن سے آدھی کھجوریں آتی ہوں. نارملی جتنی آتی اتنی آتی تھی، لیکن اس درخت پر اتنی وزن کی کھجوریں آیا کرتی تھی. لوگ بڑے اس پر حیران تھے. تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کھجور کے درخت کو میں اپنے لیے لے لوں گا، اس پر قبضہ کر لوں گا. یعنی چونکہ وہ ایک عام درخت تھا، جو چاہے اس سے نفع اٹھائے. بادشاہ نے پلاننگ کر لی کہ یہ اس کا سب سے نفع ختم کر کے بس اس کا نفع میرے ہی لیے ہوگا، اس پر میں قبضہ کر لوں گا. اب جب بادشاہ نے یہ برا ارادہ کیا، بری نیت کی، اور اس نیت سے جب اس پر قبضہ کیا تو اس درخت سے جو نفع مخلوق کو ملا کرتا تھا، جو چاہتا کھاتا پیتا، بادشاہ کی بری نیت کی وجہ سے آئندہ اس پر ولا تمرۃ واحدۃ، ایک کھجور بھی نہ لگی. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسی نیت ویسا پھل. آج ہم ہر ایک کے لیے اچھے ہو جائیں، ہر ایک کے لیے اچھے ہو جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایسے واقعات سنائے گئے تو چونکہ وہ بھی ایسے تھے کہ ان کے ماتحت بھی ایک ملک تھا، لوگ تھے، رعایا تھی، تو انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ارادہ کر لیا. بادشاہوں میں سے اسی قسم کے ایک بادشاہ کا ذکر یوں ملتا ہے، جلال الدولہ ملک شاہ سلجوکی. یہ بڑے متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، اچھی سیرت کے مالک تھے، اور ان کا لقب
ملک عادل تھا، یعنی انصاف پسند بادشاہ. ان کی مجلس میں ایک واعظ مبلغ تشریف لائے. جب بیان شروع ہوا تو اس مبلغ نے کسی بادشاہ کا واقعہ سنایا. بادشاہ کا محل ہے، مجلس ہے، اس بادشاہ نے جو اجتماع منعقد کیا اس اجتماع میں مبلغ نے کسی بادشاہ کا ذکر سنایا. واقعہ یوں شروع ہوا کہ ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور تنہا تنہا آگے نکل گیا. چلتے 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 ایک باغیچے کے ایک باغ کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر آیا اور دروازے پر آ کر پانی مانگا. ایک بچی آئی برتن لے کر کہ جس میں گنے کا رس تھا، میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا میٹھا گنے کا رس دیا. بادشاہ نے وہ پی لیا، بڑا اچھا لگا. وہ بادشاہ کہنے لگا بچی سے، یہ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں یہ؟ تو بچی نے کہا کہ ہمارے یہاں جب گنے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے نچوڑتے ہیں اور اس طرح یہ ہمیں اس کا رس حاصل ہو جاتا ہے. بادشاہ نے اس بچی سے کہا کہ جاؤ تو ذرا اور میرے لیے رس نچوڑ کر لے کر آؤ. اب بچی چونکہ بادشاہ کو پہچانتی تو تھی نہیں، بچی چلی گئی اور لینے کے لیے. بادشاہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا بہتر خیال یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو اس باغ کے بدلے میں کوئی اور جگہ دے دوں اور اس باغ کو میں اپنے قبضے میں کر لوں. اللہ اکبر. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا تھا کہ وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان نیت سلطاننا قد تغیرت، لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا من این علمت ذالک، یہ بچی تمہیں اس کا علم کیسے ہو گیا؟ تو بچی نے کہا کنت آخذ من هذا ما اريد بغیر تعب، بغیر کسی مشقت و پریشانی کے جس طرح میں چاہتی تھی اس گنے کا رس نکال لیا کرتی تھی، اور اب تو میں نے اتنی محنت کری نکالنے میں، فلم استطیع، میں طاقت نہ رکھ سکی کہ اس کا جوس نکال سکوں، رس نکال سکوں. اللہ اکبر. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ منظر اس مسافر بادشاہ نے دیکھا اور وہ باتیں سنی، بچی کے الفاظ سنے، نہایت نادم ہوا، شرمندہ ہوا دلی دل میں. فرجع عن تلک النیت، کہ اس نیت سے، وہ نیت جو اس نے دل میں کی تھی، ارادہ کیا تھا، پلاننگ کی تھی کہ میں یہ اس پر قبضہ کر لوں گا، اس ایریے پر، باغ پر، اور اس کی جگہ دوسری جگہ ان لوگوں کو الرٹ کر دوں گا، اس کو میں اپنے لیے لے لوں گا. اس فاسد نیت سے، برے ارادے سے باز آیا. اب کیا تھا؟ توبہ کی اور کہا کہ بیٹا آپ ذرا جاؤ، کوشش کرو، ایک بار اور جاؤ، لے کر آؤ میرے لیے، امید ہے کہ اب تمہیں حاصل ہو جائے. اب کیا تھا کہ جب بچی گئی اور اب کی بار جا کر وہ تازہ شیریں جوس لے کر آ گئی، اور اب کی مرتبہ وہ بچی خوش تھی، مسکرا رہی تھی. اب کیا تھا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں؟ مبلغ نے بادشاہ کے محل میں اس اجتماع میں جب یہ واقعہ سنایا، جلال الدولہ ملک شاہ سلجوقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ واقعہ سنایا تو ان بادشاہ نے یہ واقعہ سن کر اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں یہ احکام نامے جاری کر دیے کہ تمام کے تمام ٹیکسز وغیرہ یہ سب ختم کر دیے گئے، کمائیں کھائیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے رب تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں میں اب لوگ گزاریں، اور لوگوں سے جو ان کی حفاظت کے جو اجرت لی جاتی تھی وہ سب کی سب بادشاہ نے معاف کر دی. کیا ہوا؟ علامہ تعمیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں فَقَصُرَ الْأَمَنُ فِي زَمَانِهِ، ان کے زمانے میں امن عام ہو گیا، سلامتی کا دور دورہ ہو گیا. اسلامی بادشاہوں میں سے کوئی بھی ایک اتنی چیزوں کا مالک نہیں ہوا جس قدر چیزوں کے یہ بادشاہ مالک بنے. تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جیسی نیت ویسا پھل. انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کو اس کے نتائج ملتے ہیں. کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان. نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، کہ جیسی اچھی نیت ہوگی ویسے ہی نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. آج ہمارے معاشرتی طور پر جو ہم میں برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں بری نیت ہوتی ہے، ارادہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور چونکہ جیسے نیت انسان کی ہوتی ہے اس کے سامنے ایسا کچھ آ بھی جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے برے ارادوں سے تائب ہو جائے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ بوقت نکاح گراں قدر مہر رکھواتے ہیں. نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب نکاح کے موقع پر یا نکاح سے پہلے مہر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. کتنا مہر ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب اتنا ہونا چاہیے. دولہے والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہوتا. دلہن والے کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے یہاں جتنوں کی شادی ہوئی ہے، ہمارے یہاں جو بھی ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے ہمارے تو اتنا مہر ہوتا ہے. چلیں بھائی اب طے ہو گیا، زیادہ زور زبردستی نہیں ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ شوہر بوقت نکاح طے ہونے والے مہر سے متعلق یا پہلے اگر بات چیت طے ہو رہی ہے مہر سے متعلق دل میں یہ ارادہ کرے رکھ لو جو رکھنا ہے، شادی تو ہونے دو، ٹھیک ہے شادی تو ہونے دو، میں داماد تو بن جاؤں آپ کے گھر کا. دل ہی دل میں وہ پلاننگ بنا رہا ہے کہ دینا کس نے، معاذ اللہ رکھا لو 1 لاکھ رکھانا ہے کوئی مسئلہ 2 لاکھ رکھا لو. تو اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی اگر باتیں کی اور ارادہ اگر یہ ہو کہ میں تو مہر نہیں دوں گا، تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں اگر کسی کا حق ہم پر آتا ہے اور ہم دینے کا ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہماری مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اتنا نصیب ہوگا کہ ہم اپنے اوپر آنے والے حقوق کو ادا کر دیں. ایسے لوگ کہ جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نکاح تو کر لیتے ہیں، شادی تو کر لیتے ہیں، اور ارادہ ہوتا مہر ادا نہیں کریں گے، ان کو ڈر جانا چاہیے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا. الامان والحفیظ. میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اسی حدیث پاک کا اور حصہ ہے. آج لوگ کام کرواتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ پر گئے، کھانا کھایا، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ آنکھ بچا کر پیمنٹ دیے بغیر، پیسے دیے بغیر میں ادھر ادھر نکل جاؤں گا، یا مزدور کو بلایا کام کاج کرایا اور آگے پیچھے نکل گئے پیسے نہ دیے، تو دیکھیں آج تو لوگوں سے بچ کر نکل جائیں گے لیکن قیامت کے دن کہاں جائیں گے، اور پھر حال کتنا برا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے تو بنے گا کیا. تو نیت خراب ہو، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کا ارادہ ہو، تو ان کے لیے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو کسی سے کوئی شے خریدے اور نیت یہ ہو کہ قیمت میں سے اسے کچھ نہ دے گا تو جس دن مرے گا خائن مرے گا اور خیانت کرنے والا آگ میں ہے. الامان والحفیظ. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بری نیتوں سے بچنا ہی چاہیے، برے ارادوں سے بچنا ہی چاہیے. اب دیکھیں قرض لینا یہ ضرورت کے وقت درست ہے، لینے میں حرج نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ قرض لے لیا جائے، اور قرض دینے والا تو بڑی فضیلتیں پاتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں بڑے فضائل بیان ہوئے. اب قرض دینے والا وہ اپنے پیسے اٹھا کر قرض مانگنے والے کو دیتا ہے، اس کی ضرورت پر کام آتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے،
لیکن خدا نخواستہ قرض لینے والا منتیں سماجتیں کر کے اس کا واسطہ دے کر رقم لے لے اور خدا نخواستہ ارادہ یہ ہو کہ میں اس کا قرض کی رقم نہیں لوٹاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، فرار ہو جاؤں گا، گواہ تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ اگر مانگے گا بھی تو کس طرح مانگے گا، میں تو انکار کر دوں گا۔ تو معاذ اللہ اگر ایسی پلاننگ بناتا ہے، ایسا سوچتا ہے تو ڈر جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، ارشاد فرمایا جو لوگوں سے مال قرض لے اور نیت یہ ہو کہ اسے ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کرا دے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ علیہ، اور جو اس لیے قرض لے کہ اسے برباد کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی ڈال دے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انجام ہے ایسے لوگوں کا کہ جو بری نیت کو اپناتے ہیں، برے ارادے رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے وقت پر یہ کام آیا، میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اس کا شکریہ ادا کروں۔ اور حدیث پاک میں لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنا چاہیے، ہمیں ہر ایک کے لیے اچھے جذبات، اچھے ارادے، اچھی نیتیں رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں نیت اچھی رکھیں گے، لوگوں کے لیے اچھے پیش آئیں گے تو ہمارے لیے بھی اچھے معاملات ہو جائیں گے، اور لوگوں کے لیے اگر ہم برائی سے پیش آئیں گے، برے خیالات رکھیں گے، بری نیت رکھیں گے تو پھر ہمیں آسانی کیسے ملے گی؟ ہم تو چاہیں کہ مجھے آسانی ملے اور میں کسی کو آسانی نہ دوں۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ 217 پر مدینے پاک کے رہنے والوں کا بڑا پیارا معمول، بڑا پیارا عمل، بڑا پیارا رویہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے اہل مدینہ کو دیکھا، مدینے والوں کو دیکھا، کاروبار کرنے والے جن کی پرچون کی دکان تھی، سودا بیچا کرتے تھے، کہ اگر وہ لوگ لفافے میں، کاغذ کی تھیلی میں سودا ڈال کر دیتے، شکر یا دال تول کر دیتے، تو ترازو کا دوسرا پلڑا، باٹ رکھنے والا پلڑا، اس میں بھی اسی لفافے کے وزن کے برابر خالی لفافہ رکھتے، تاکہ لفافے کے وزن کے برابر بھی گاہک کو سودا کم نہ جائے۔ اس قدر اپنے اندر جذبات رکھا کرتے تھے، اس قدر ان کے دلوں میں لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اچھے ارادے ہوتے تھے، لوگوں کے لیے اچھائی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آئیے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم کسی کو اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اشاروں سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سب کے لیے امن کا پیغام عام کریں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہی سکھا رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک عظیم مقصد عطا فرمایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اس مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنے تمام تر معمولات کو پورا کرتا ہوا تیزی کے ساتھ جانب مدینہ رواں دواں ہے۔ آپ بھی اس مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن بنائیں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ یہ جذبہ عام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسا پیش آؤں، لوگوں کے لیے میرے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئیے مدنی قافلے کے مسافر بنیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا
بتایا